अस्सलाम वालेकुम। आए जी आप सवालों के जवाब। डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन आया है, वो कहते हैं जी मेरी बेटी को 4 मंथ हो गए हैं, अल्लाह की रहमत से झटका नहीं लगा, वो कीटो से बहुत सेहतमंद है, फेस वाइट पिंक हो गया है, हाइट भी बढ़ रही है और एक्टिव भी है। मक्खन 3 बड़े स्पून देती हूँ उसको, लेकिन खुश्की खारिश होती है। क्या दवाई छुड़वा सकते हैं? एपीवाल और लुमार्क दे रही हैं। यहाँ कीटो को कोई रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ आप रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, कितनी अफसोस की बहुत तकलीफ दे सुरात है। आप हैरान होंगे कि 100 साल पहले एपिलेप्सी मिर्गी के लिए कीटो डाइट शुरू हुई थी कि फैट दो बच्चे को। उसके बाद ड्रग कंपनियाँ आई हैं, उन्होंने दवाइयाँ बना ली, ये पीछे चले गई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई डॉक्टर सपोर्ट नहीं करता। अभी इधर अलमिया ये है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी माँ समझदार है, इसने कर लिया है कीटो, उसको फैट दे, मक्खन दें और ज़्यादा दें। लेकिन अभी अलमिया ये है कि अस्पताल नहीं है जहाँ दाखिल करके दवाइयाँ कम कराई जाए, डोज कम करें, बंद कराएं। बंद कराना ख़तरनाक भी है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। एक दुआ करें आप कि यहाँ कीटो डाइट आ जाए। हमारे डॉक्टर प्रोफेसर जो आपके हैं उनको कहें कि जी आप जाके खुदा के लिए यूट्यूब पे जाएं, जाके सर्च तो करें कि एपिलेप्सी के लिए यही कीटो डाइट ईजाद हुई थी। उन दवाइयाँ नहीं थी, जो ही दवाइयाँ आई इन्होंने उसको ला दिया। तो अभी भी आपने बहुत हिम्मत की है, आप जारी रखें, आप दवाई बंद ना करें, कम करते जाएं उसका डोज, उसको कम कर दें और ऐसा ऐसा कम से कम 3-4 साल बाद कीटो पे रखें। अगर 3-4 साल तक वो कहें कि फिट नहीं पड़े, फिर आप कम करके देखें। इससे मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत ख़तरनाक है। लेकिन आपके जिस डॉक्टर साहब ने एपीवाल शुरू कराई है उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप जाके देखें, ये डाइट है, इधर दाखिल करना पड़ेगा अस्पताल। मेरे पास ऐसे है नहीं वसाइल कि मैं क्या करूं अभी, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि उनसे पूछ के और इसको ऐसा ऐसा कम करें, कम से कम 2 से 2.5 साल तक दें, तो आपको खुद पता लग जाएगा, उसके बाद फिर देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल आया है, ये मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी आपने दिया था। वो कहते हैं जी बीफ टैलो का इस्तेमाल करता हूँ तो मसला ये है कि चर्बी मुंह में जम जाती है, इससे कोलेस्ट्रॉल तो हाई नहीं होगा? नहीं नहीं, आप पूरी बात नहीं सुनते हैं। इसको मेरी रिक्वेस्ट यही होती है आपसे कि पूरा लेक्चर सुना करें। कोलेस्ट्रॉल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बार बार मैं बताता आ रहा हूँ कि ये कीटो डाइट के लिए, मेरे सारे लेक्चर सिर्फ कीटो वालों के लिए। अगर आप रोटियां पराठों के साथ चर्बी खाएंगे तो फिर तो इसी तरह होगा ना। आप पूरा लेक्चर सुन लें, इसका गले से कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब का है, वो कहते हैं जी आपकी वीडियोस देख के मैंने अपना वेट जो है 95 से 76 केजी कर लिया है, लेकिन अब मसला ये है कि उनको लगता है कि मैदे में अल्सर है। तो अल्सर हो तो फास्टिंग वो कह रहे हैं जारी रख सकता हूँ, और पहले 6 से 7 घंटे से ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, अब वो 40 से 48 घंटे भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आपको किसी ने वहम डाल दिया है। अल्सर का मरीज़ 48 घंटे फास्टिंग, क्या 2 घंटे फास्टिंग नहीं कर सकता? आपको असर बिल्कुल नहीं है। मज़ीद सली आप करना चाहते हैं तो आपके पखाने में अकड़ ब्लड का टेस्ट आता है, वो मैंने मैसेज में आपको बता दिया था, वो करा लें। अगर खून आ रहा होगा, ब्लैक कलर का पखाना आ रहा है, तो फिर आप मेरे डॉक्टर साहब से चेकअप करा लें। लेकिन कोई चांस नहीं, इतनी लंबी फास्टिंग आप कर रहे हैं, कभी चांस होता है अल्सर होने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक खातून का मैसेज आया, उन्होंने आपका लेक्चर 101 सुना था। वो कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा मेरी शुगर की कौन सी टाइप है? क्या मैं भी तो टाइप 1 में तो नहीं आ गई? हाँ, उसके लिए मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 300 है, उसमें सी पेप्टाइड टेस्ट करवा लें, उसमें पता लग जाएगा। और साथ शुगर ज़रूर करवाएं, तो उसमें आपका सी पेप्टाइड 0.2, 0.3, 0.4 मतलब 0.5 नहीं कम आएगा, और शुगर 200-300 आएगी तो पता लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक खातून पूछ रही है ब्रेस्ट फीडिंग मदर कीटो कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन फास्टिंग नहीं करेंगे। वो लेक्चर नंबर 263 मैंने बनाया है स्पेशल। पूरी डाइट ले सकती हैं आप, फास्टिंग नहीं कर सकती बस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि हाई ट्राइग्लिसराइड में बोन ब्राथ पी सकते हैं? नहीं, मेरे सारे लेक्चर सिर्फ कीटो के लिए हैं। अगर आप कीटो कर रहे हैं तो आप 4 गिलास भी पी सकते हैं, लेकिन अब आप रोटियां पराठे खा रहे हैं, फिर अपने रिस्क पे पिएंगे, फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी आएगा, फिर आप नहीं पी सकते। फिर अपने रिस्क पे पिएं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खातून का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि जी आपकी वीडियो के मुताबिक परहेज कर रही हूँ, तो कितना टाइम लगता है ठीक होने में, और कितने टाइम के बाद टेस्ट करवाऊँ? आप कम से कम 3 महीने बाद कराएं, नहीं तो 6 महीने तक 90% आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आप लो कार्ब। आप लेक्चर नंबर 480 ज़रूर सुन लें।
ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سے بچے ساری رات آن لائن کام کرتے ہیں جن سے وہ کمائی کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیا کریں؟ ان کے لیے ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں آئی، لیکن جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جاگنے والے زیادہ تر بعد میں پرابلم آتے ہیں، تو مجبوری ہے، پھر وہ دن کو سو جاتے ہیں بیچارے، تو ٹھیک ہے کرنے دیں، کوئی خاص نہیں ہے، بس ڈائٹ کا دھیان رکھیں، کاربوہائیڈریٹ نہ لیں، ایڈکشن نہ ہو جائے ان کو، زیادہ شوگر نہ لیں رات کو، ایکسرسائز ضرور کریں، تو اٹھ کے ہر آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے 2 چکر لگا لیا کریں، کمرے میں بے شک ہوں، یہی بتائی جاتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتے آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے 251 والی ڈائٹ آپ کی جو ہے وہ پچھلے 5 ماہ سے کر رہی ہیں، تو اینڈ میں اگر کباب نہ ہو تو دونوں ٹائم انڈے کھا سکتی ہیں؟ ہاں کھا لیں، لیکن ٹھیک ہے، وہ آپ سلاد لے لیا کریں نا، اگر نہ انڈے نہیں ہے، اگر پروٹین نہیں ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا ہفتے میں 1 دن 2 دن آپ لوبیا لے سکتے ہیں، چنے لے سکتے ہیں، دالیں لے سکتے ہیں، یہ پلانٹ پروٹین بھی ہے، انڈوں کے ساتھ لے لیں، تو اس لے سکتے ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ کیا آیوڈین ضروری ہے اگر وہ برومائڈ اور فلورائڈ آپ کے فوڈ میں نہیں ہے؟ نہیں، اس کے باوجود یہ ضروری ہے، کیونکہ عورتوں میں جتنے ہائپوتھائرائڈ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی ڈائٹ میں کسی کھانے میں نہیں آ رہی ہے آیوڈین، یہ صرف سمندری میں آتی ہیں، سمندر گر جو 50-100 کلومیٹر کا رقبہ ہوتا ہے اس میں آیوڈین ہوتی ہے زمین میں، باقی پہاڑی علاقے میں نہیں ہوتی بالکل، تو لے لیں تو بہت بہتر ہے، آپ کی صحت کو فرق پتہ لگ جائے گا، آپ کو 6 مہینے لے لیں گے، آپ 1-2 ڈراپ تو لینے ہیں، وہ ایک بوتل لے لیں آپ، 60 ml کی آتی ہے، وہ 6 مہینے سال چل جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، انہوں نے میگنیشیم سٹریٹ کے کیپسول منگوائے ہیں، ایک کیپسول میں 1900 mg کا ہے اور ایک کیپسول میں 300 mg ایلیمنٹل میگنیشیم ہے، تو ان کی ایج جو ہے 50 سال ہے، تو وہ کہتے ہیں کتنے کیپسول لوں؟ ہاں دیکھیں، یہ میں نے لیکچر میں بتایا تھا، یہ آپ دوبارہ پھر غور سے سن لیں کہ اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی اس میں ایلیمنٹل 400 ہے، اوپر دیکھیں 2 کیپسول میں ہے، ابھی یہ 403 میں ہوتی تھی، 130 ہو گئے کیپسول میں، اس لیے بتانا مشکل ہے، آپ اوپر چیک کریں جا کے کہ کتنے کیپسول میں 400 ہے یا 300 ہے، یہ چیک کر لیں، وہ لیکچر بھی دوبارہ سن لیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کی ایج 35 سال ہے اور ویٹ 50 kg ہے، لپڈ پروفائل کی رپورٹ میں سب ٹھیک ہے لیکن ٹرائی گلیسرائڈ صرف 36 ہے، تو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لگتا ہے رپورٹ غلط آئی ہے، یا آپ لو کارب کر رہے ہیں، 0 کارب ڈائٹ پہ ہیں، پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا کم پھر بھی نہیں ہوتا، بہرحال آپ دوبارہ ریپیٹ کرا لیں، چیک کرا لیں، خطرہ کوئی نہیں ہے، جتنا کم ہوگا اتنا بہتر۔ ڈاکٹر صاحب یہ کویشچن آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فسچولا کی پرابلم کے لیے ان کو سرجری کی ایڈوائس کی تھی، تو انہوں نے سرجری کروا لی ہے، اب سرجن جو ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ ساری زندگی نہیں انہوں نے کھانا، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گوشت میں بھی یہ کہوں گا، لیکن فیٹ ساتھ کھانا ہے، ایک چیز پھر سمجھ لیں، ڈبل فیٹ لینا ہے، اگر آپ نے گوشت میں 20 گرام پروٹین لی ہے تو آپ نے 40 گرام ساتھ فیٹ بھی لینا ہے، پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اگر آپ خالی گوشت لیں گے جیسے لیتے ہیں روٹی کے ساتھ، پھر قبض ہو جائے گی، پھر پرابلم آئے گا، تو ایک چیز سمجھ لیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے فیٹ ساتھ ضرور لینا ہے، یہ پھر سمجھ لیں، فیٹی گوشت لیں، آپ کھا کے دیکھیں، مکھن کھائیں ضرور ساتھ، جب قبض ہو آپ 50-100 گرام مکھن کھا لیا کریں، یا 2-3 چمچے کوکونٹ آئل پی لیا کریں، یا آپ گھی پی لیں، پھر آپ دیکھنا، وہ اسے کہہ رہے ہیں، وہ پرانا طریقہ یہی تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کمنٹ آیا ہے، ویٹ ٹریننگ صحت مند زندگی کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل، ایک ورزش مجھے کرنے کو کہے گی تو میں ویٹ ٹریننگ کروں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیٹی لیور والے بلٹ پروف کافی پی سکتے ہیں؟ فیٹی لیور والے اگر وہ فیٹی لیور کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو پھر تو پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عام ڈائٹ کر رہے ہیں تو پھر نہیں پی سکتے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن ایک صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے فاسٹنگ سے 20 کلو ویٹ کم کر لیا ہے لیکن اب یہاں پہ سٹک ہو گیا اور 4 ماہ سے سٹک ہے، اور ان کا جو ہے وہ ویٹ لوز کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہیئر فال تو واپس جب رکے گا ریورس ہو جائے گا، کوئی فکر بات نہیں، میں بتاتا رہتا ہوں، 3 سے 6 مہینے لگیں گے، لیکن آپ لیکچر نمبر 86 سن لیں، اس میں میں نے 8-10 وجہ بتائی ہیں سٹک ہونے کی، اس کے لیے ہوتا ہے یا فاسٹنگ بڑھا دیں یا 0 کارب پہ آ جائیں کچھ دن کے لیے تاکہ سٹارٹ ہو جائے، تو لیکچر سن لیں، آپ خود پتہ کریں کیا وجہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک سوال تھا کہ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ 8 سے 10 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد کروانا ہے، پھر 3 وائٹ بریڈ کا سلائس کھا کر 1 گھنٹے کے بعد پھر سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کروانا ہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اور پھر 2 گھنٹے کے بعد، ٹوٹل 4 دفعہ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کروانا ہے،
اور اسی بلڈ سے شوگر لیول بھی چیک کروانا ہے. تو میں آپ کو رپورٹ کہاں سینڈ کروں؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے. اگر آپ مکمل کرائیں گے تو یہ تو بہترین طریقہ ہے, پتہ لگ جائے کتنا کام کر رہا ہے شوگر. آپ ای میل کر دیں یا اسی کمنٹ میں رپورٹ بھیج دیں, میں بتا دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ صبح سندھ سے 7 شریف سے آیا ہے ایک میسج. وہ صاحب پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں آپ کے لیکچر سننے کے بعد جو ہے کیٹو ڈائٹ شروع کی تھی. ان کا HbA1c اس وقت 14 تھا. کیٹو کرنے کے بعد الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں جی 5.6 ہو گیا, بلڈ پریشر بھی 85/130 آ گیا ہے. لیکن پچھلے 1 سال سے ان کو شٹیکا کی پرابلم ہو گئی ہے, کمر اور ٹانگ میں شدید درد ہے. تو اس بارے میں بتا دیں. یہی غلطی کر رہے ہیں, میری پوری بات نہیں سنتے ہیں. کیٹو ڈائٹ, فاسٹنگ اور ایکسرسائز مسٹ ہے. آپ نے ایکسرسائز نہیں کی, آپ نے یوگا نہیں کی, آپ نے فلیکسیبلٹی نہیں کی, وہ پرابلم آ گیا. ابھی جب ویٹ لاس ہوگا تو بون میں پرابلم آتا ہے. اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایکسرسائز, ویٹ ٹریننگ, یوگا, واک ضرور کریں. یہ فٹنس کی 50% فرق پڑے گا آپ کو. اچھا جی, اللہ حافظ.